السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیو، آج کے درس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے متعلق ایک سوال پیش خدمت ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کس بیوی کے بارے میں کہا تھا کہ تمام بیویوں میں سب سے زیادہ لمبے ہاتھوں والی جو بیوی ہے وہ مجھ سے سب سے پہلے ملاقات کرے گی، یعنی میری وفات کے بعد سب سے پہلے اسی کی وفات ہوگی۔ تو ایک سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ازواج مطہرات سے کہا کہ تم میں سب سے زیادہ لمبے ہاتھوں والی کون ہے؟ صحیح مسلم کے اندر اور اسی طرح سے سنن نسائی میں روایت موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی مجلس میں جب یہ بات بیان کی کہ تم میں سب سے زیادہ جس کے ہاتھ لمبے ہیں میری وفات کے بعد سب سے پہلے اس کی وفات ہوگی، سب سے پہلے وہ مجھ سے ملے گی۔ ازواج مطہرات کے سامنے جب یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو ازواج مطہرات نے لکڑی لی اور لکڑی لے کر اپنے ہاتھوں کو ناپنا شروع کیا۔ دیکھیے محبت کتنی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اطولکن یدن، آپ نے کہا تم میں سب سے زیادہ طویل ہاتھ والی جو ہے وہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی تو ازواج مطہرات نے آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھوں کو ناپنا شروع کیا۔ جب ہاتھ ناپنے لگی تو ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ لمبے ہاتھ تھے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ظاہری طور سے لمبے تھے، یعنی جسمانی اعتبار سے لمبے تھے۔ تو پہلے تو لوگوں نے یہی سمجھا ازواج مطہرات نے کہ یہی ہیں سب سے لمبے ہاتھوں والی، لیکن اس کے بعد جب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ظاہری ہاتھ کا لمبا ہونا مراد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی تھی تم میں سب سے زیادہ لمبے ہاتھوں والی وہ مجھ سے پہلے ملے گی، اس کا معنی کیا ہوا کہ سب سے زیادہ صدقات و خیرات کرنے والی جو ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبے ہاتھوں سے مراد زیادہ صدقات و خیرات کرنا مراد لیا تھا۔ اس لیے جب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تب ازواج مطہرات کو پتہ چلا کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبے ہاتھ سے مراد ایسی بیوی لی ہے جو بہت زیادہ صدقات و خیرات کرتی ہے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا بلند تھا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں آپ سے کس قدر محبت کرتی تھیں، کیونکہ آپ کی وفات کے بعد جو سب سے پہلے وفات پانے والی بیوی کا تذکرہ آپ نے کیا تو ساری بیویوں نے آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کی کہ کس کا ہاتھ بھائی سب سے لمبا ہے، سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدقات و خیرات کرنا یہ افضل ترین عمل ہے، اور کوئی آدمی بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس کو لمبے ہاتھوں والا کہہ سکتے ہیں۔ آپ کا ہاتھ بڑا لمبا ہے بھائی، آپ آگے بڑھو، آپ اس مسئلے کو حل کرو، آپ تعاون کرو۔ تو لمبے ہاتھ سے مراد زیادہ صدقات و خیرات کرنا ہے۔ اسی طرح سے شارحین حدیث نے بھی لکھا ہے کہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوت وغیرہ کاٹتی تھیں، اور بعض شارحین نے یہ بھی لکھا ہے کہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمڑے وغیرہ کو دباغت دے کر اسے رنگتی تھیں، اسے خوبصورت بناتی اور اس کو بیچتی تھی، اور چمڑے کو بیچ کر یا سوت کاٹ کر کے اس سے جو کمائی ہوتی تھی اسے غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں خرچ کرتی تھیں، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر کے اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھتی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں کثرت سے صدقات و خیرات کرنا چاہیے، اور وہ صدقہ جو آدمی بالکل حلال طور سے کما کر کے کرتا ہے، خاص طور سے اپنے ہاتھ سے جو کام کرتا ہے، سلائی ہے، بنائی ہے، کڑھائی ہے، اس طرح کے جو کام ہے جس میں پوری جسمانی طاقت آدمی لگاتا ہے، اپنے ہاتھ کا اور اپنے ہنر کا استعمال کرتا ہے، ایسی کمائی سے کیا ہوا صدقہ اللہ کو بہت زیادہ پیارا ہے، محبوب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی ضروری ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کی گاڑھی کمائی خرچ کرے اللہ کی راہ میں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، اور اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو،
ایسے انداز سے خرچ کرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. ہم کسی غریب کی، محتاج کی، کسی بیوہ کی مدد کریں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں، لوگوں کے سامنے چرچا کرنے کے لیے نہ کریں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کریں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. ان میں ایک ایسا شخص بھی ہوگا جو اپنے صدقے اور خیرات کو چھپے طور سے دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کے دائیں ہاتھ میں جو دیا ہوتا تھا بائیں کو بھی خبر نہ ہوتی تھی. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے بیان کیا کہ صدقات و خیرات چھپے طور سے کرنا چاہیے، اس سے اللہ کی رحمت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار. صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے، برائیوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. پانی جس طرح آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، ایسے ہی صدقات و خیرات کرنے سے بہت سارے گناہ ہمارے مٹ جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اخلاص کے ساتھ صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، گناہوں کو درگزر فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.